السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ آپ نے اپنے مختصر سے ایک گفتگو کے دورانیہ میں پیر کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کس طرح کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے مریدوں کو دین حق کی روشنی سے منور کرتے ہیں، اور وہ پیر جو نام نہاد پیر وہ خنزیروں سے بھی بدتر ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ذلت اور رسوائی کا مرکز بنتا چلا جاتا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اور ان پیروں کی اور آج کے خنزیروں کی پہچان کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پہچان لیں کہ حق والے پیر کون ہیں اور نام نہاد ملا جو ہیں وہ پیر وہ کون سے ہیں۔ دین کی غیرت، مرید کے اندر دین کی غیرت پیدا کرے، کی صحبت سے، اس کی تربیت سے، اس کے فیض مرید کو دین کی غیرت حاصل ہو۔ دین کی غیرت جب حاصل ہوگی تو دین کے جتنے دشمن اور مخالف ہوں گے سب کے ساتھ انتہائی دشمنی اور دل میں بغض پیدا ہو جائے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے جس کو دین کی غیرت ہوگی، دین کے دشمنوں کے ساتھ غیرت رکھے گا، بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، خلاف چلنے والے جو ہیں، چاہے بھائی ہوگا، چاہے باپ ہوگا، چاہے رشتہ دار ہوں گے، حکومت والے جتنے ہیں سب کا وہ مخالف ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کو دین کی غیرت ہے اور وہ دین کے خلاف ہے۔ جو دین کے خلاف ہے، دین کے مخالف کے ساتھ اس کو غصہ اور غضب اور اس کی مخالفت آ جائے گی۔ تو پیر کے اندر دین کی غیرت انتہائی ہونی چاہیے، جو اس کی پہچان ہے۔ وہ پھر مرید کے اندر، کیونکہ پیر کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا وہ اثرات مرید کے اندر ظاہر ہونے چاہیے۔ اس کا پیر دین کی غیرت رکھتا ہوگا، وہ مرید بھی دین کی غیرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مرید کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہوئی تو وہ سمجھو اس کا مرید ہی نہیں ہے۔ پیر کے اندر انتہائی غیرت ہے کہ وہ ہر بد مذہب، ہر شریر، ہر فتنہ باز، ہر کافر، ہر مرتد، ہر باطل والے کے خلاف اس کے دل میں غیرت ہے، نفرت ہے، انتہا درجے کی مخالفت ہے، ہر وقت ان کے خلاف بولتا ہے اور جناب چلتا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ پیر کے اندر جب یہ غیرت ہے مرید کے اندر نہیں آئی تو مرید نام کا مرید ہے، کام کا مرید نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ غیرت پیر کے اندر نہ ہو تو خنزیر ہے، پیر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دین ہمارا بتاتا ہے ماں بہن کی غیرت، عورت کی غیرت، پھر غیرت آنی چاہیے، پیر کے اندر غیرت ہونی چاہیے اپنی ماں بہن اور عورت کی، اور پھر وہ پیدا کرے مرید کے اندر کہ اس کے سب صحبت سے، سنگت سے، سیانے آندے نے خربوزہ نو دیکھ کے رنگ بتاتا ہے، وہ رنگ بھی بدلنا چاہیے، اور وہ بھی اپنے ماں بہن، بیٹی، بہو اور اپنی عورتوں کی غیرت رکھے، یہ ساتھ غیرت رکھے کہ اتنا مرید، میری بات پر غور کرنا میں کیا کر رہا ہوں، اتنا غیرت ہو جائے مرید کے دل کے اندر کہ خود اسی پیر کے سامنے آنا اپنی عورت کا وہ پسند نہ کرے۔ یہ دولت ہوگی اسی پیر کی صحبت سے، وہ فیض اسی کا ہوگا، لیکن آنی اتنا چاہیے کہ اسی پیر کے ساتھ۔ یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ حضرت زبیر بن عوام کی گھر والی جو محترمہ تھے ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی پوت۔ تو جس وقت کے ابھی جو تقسیم میں نے پہلے کی بتائی ہے کہ مرد باہر کے کام اور عورت گھر کے کام کرے، یہ تقسیم ہونے سے پہلے وہ 1 میل اپنے گھر سے دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقبہ ان کو دیا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں گھوڑا تھا تو گھوڑے کی گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی، وہ بی بی پاک گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی۔ ابھی پردے کا اور گھر میں بیٹھنے کے جاتا نہیں اترے تھے، تو وہ جب گئی نا راستے میں گٹھلی کی جناب وہ پانڈ کہہ لو، گٹھلی کی گٹھڑی وہ انہوں نے سر پہ لی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، کہیں سے صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں وہ بی بی پاک کو دیکھا کہ وہ گٹھلی لے کر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹھ کر میرے ساتھ، یعنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، میں لے جاتا ہوں، گھر لے جاؤں۔ بی بی پاک شرما گئی کہ مرد غیر ساتھ ہیں آپ کے، میں مردوں کے اندر کیسے جاؤں گا؟ چاہے میں اونٹنی پر بیٹھ کر سوار ہوں گی لیکن کیسے جاؤں؟ زیادہ لگا ہے اتنا غیور لوگ، اتنا حیا والی، اور انگریز دلے نے ایک دلی سواری دے دی، گاڑیاں
سب کچھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، عورت کو سارا کچھ ہی ساتھ لگتا ہے، وہ اونٹنی پر سوار نیچے مرد چل رہے ہیں، بی فرما رہے ہیں مجھے شرم آ رہی، کیسے چلوں گی میں غیر مردوں کے اندر؟ دوسرا فرمایا مجھے اپنے مرد زبیر بن عوام بڑے غیرت والے تھے، مجھے مرد کی ایک غیرت مارتی تھی، دوسرا اپنا حیا مارتا تھا، اس وجہ سے میں شرما کے خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو میں گھر والے کو بتایا کہ ایسے آپ اندازہ لگائیں میں نے یہ نقطہ کیا بتایا آپ کو کہ اتنا غیرت مند ہونا چاہیے پیر کو کہ مرید اس کی فیض صحبت سے اس کی برکت سے اتنا غیرت والا بن جائے کہ اپنی گھر والی اسی پیر کے سامنے آنا اس کو گوارا نہ ہو۔ سمجھے آ رہی؟ اگر آئے تو کہ پردہ ہونا چاہیے۔ اب اندازہ لگائے حضرت زبیر بن عوام بخاری شریف میں ہے جو میں بیان کرا بخاری شریف، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو پاک کر بات تو سارا واقعہ بتایا کہ ایسے انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر پہ گٹھلیوں کی گٹھلی اٹھا کر آنا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ڈوب کر مرنا چاہیے ان لائنوں کو جو پیر بنے ہوئے ہیں، خنزیر بنے ہوئے ہیں، یہ پیر ہے خنزیر، خود بھی دلے اپنی گھر عورتوں کو باہر لڑکیوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں بغیرت، اور برقعے ہیں ان کے تو وہ فیشنی ہیں، وہی جن کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پھر قمیص کا رنگ کیا اگر کنجر شمار کرے گا، قمیص کے پھول کا شمار کرے گا، برقع ہے اس کے ڈیزائن جو ہے وہ کنجر گنتے رہیں ختم ہو۔ برقعے کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز غیر مرد کو نظر نہ آئے کہ جس سے وہ کمینہ صرف للچائے، دل میں اس کے بری خواہش پیدا ہو۔ برقعے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دافع نظر ہو، نظر دور کرے، دیکھنے سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہو، یہ اصل برقعے کا مطلب۔ اگر برقعے کو دیکھ کر یہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور چھڑکی جو ہے وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا رہتا ہے تو یہ برقعہ نہیں۔ ملا یعرف اہل زمانے فہو جاہل، جو اپنے زمانے کو اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے۔ ہم اہل اس زمانے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہم پورا ہمارے شیخ اتنا کامل ہے کہ انہوں نے یہ غیرت ہمارے اندر اتنا پیدا کر دی ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں۔ اب دیکھو اب کسی کے ذہن میں جو وسوسہ ہے کہ رسول اللہ تو اونٹنی بٹھا رہے ہیں، صحابی گوارا نہیں کر رہے ہیں، لانتی ہوگا جی اگر اس وسوسے کو اپنے دل میں جما لے۔ آ جاتا ہے وسوسے، شیطانی آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن مومن کا کام ہے ان کو بھگا دینا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی یہ زبیر بن عوام میں جو غیرت آئی ہے یہ کس کی برکت سے پیدا ہوئی؟ ورنہ یہی تھے جن کی باہر پھرتی تھی، ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے یہ لوگ۔ آج اتنا غیرت کس نے سکھائی، کہاں سے آئی؟ وہ اسی امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ اونٹ بٹھا کر اونٹنی بٹھا کر جو دعوت دی بیٹھنے کی، آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے کتنے غیرت والے ہیں، لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں میرے امتی کتنے غیرت والے ہیں۔ دیکھو تم دفتر میں بٹھا دیتے ہو غیر کے ساتھ، فیکٹری میں پٹ کے ساتھ پٹ ملا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ سید الانبیاء کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا؟ آرا کے فاصلہ ہے درمیان میں، پیچھے بیوی نے بیٹھنا تھا، آگے رسول اکرم نے، درمیان میں فاصلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امتی گوارا نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار اتنا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، لوگوں کو حیا نہیں آتی، ایسے نتو کو پتو کو پیر بنا لیتے کی نگاہ پر کہ حضرت صاحب کو کن نگاہوں سے، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کن نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کن کو کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور اب تیرا دور بھی آنے کو ہے، فخر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے ذروسی۔ بال دو باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ انگریزی دور برباد ہو گیا خواہشات میں، سر اور سین، سونا اور چاندی کی ہوس میں اس انگریزی دور کو تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ یعنی کیا مطلب، لوگوں نے بے غیرتی اور بے دینی جو کچھ یہ لعنتیں حاصل کی ہیں سب لالچ میں، حرص میں، پیسے اور دولت کی طمع کے اندر ایسا کیا۔ اقبال کہتا ہے یہ انگریزی دور جو ہے اس کے بعد اسی دور کے اندر اب اس کے دور کے بعد ایک دور آ رہا ہے، وہ ہے فخر غیور کا، بہت غیرت والے فقیر کا دور ہے۔ اب بتاؤ اس زمانے کے اندر عرب عجم کے اندر نظر دوڑاؤ، اس انگریزی دور کے اندر کون ہے اتنا غیور
سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کے فیض صحبت سے بغیرت قیادت والے بن جاتے ہیں. ذرا نظر دوڑاؤ، بتاؤ کون ہے جن کو اقبال دیکھ رہا ہے پھر دیکھیں اقبال کا دور کتنا پرانا ہے، کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور اپنا، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور، اب تیرا ایک پیشگوئی ہے، ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے، ایک آنے والے وقت کی نوید ہے. بتا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گا. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور. انتہائی غیرت والا کوئی فقیر آئے گا، وہ مسلمانوں کے اندر پھر سے وہ غیرت جو ان کی مر چکی ہے، وہ زبیر بن عوام والی غیرت، وہ فاروق اعظم والی غیرت. حضرت سیدنا فاروق بخاری شریف کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں نے جنت کی سیر کی، خواب میں گیا جنت کی، اس کے اندر دیکھا ایک محل ہے، اس محل کے ساتھ ایک اونٹی سے عورت وضو کر رہی ہے. میں نے جب میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کس کا مال ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا. فرمایا میں پچھلے قدم وہیں سے واپس لوٹ پڑا، مجھے غیرت عمر کی یاد آ گئی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. ارے افسوس ہے، یہ ہے رسول، یہ ہے سید الانبیاء کے غلام کہ اتنے غیور ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لے جائیں عالم خواب کے اندر اور جنت کی حور ان کی بیٹھی ہوئی ہے، اور رسول اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمر نہیں، مرد نہیں، اکیلی عورت بیٹھی ہے، وہاں سے پیچھے دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ میرے گھر میں عورت کی اکیلی اور پھر رسول اللہ ادھر بیٹھے رہے. اندازہ لگائیں کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا غیور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بنا دیا ہے. ارے پھر کیوں نہ کہوں کہ خدا کے بندے یہ اقبال جن کی بات کر رہے ہیں کیا ہے میرے فخر غیور، یہ وہی پیر ہے، وہی فقیر ہے جس کو اتنا پہلے سے اقبال دیکھ رہے ہیں. اقبال انگریز کے دور کی ابتدا میں تھے اور انگریز کے دور کی انتہا کے بعد یہ پیر آنا تھا جس نے آ کر اس دور لانسی سے نکال کر غیرت کا سبق دینا تھا، مسلمانوں کو پھر وہ پرانی غیرت آجی کا سبق دینا تھا اور غیرت ان کے اندر پھر وہ پیدا کرنا تھی. اقبال اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتا رہے ہیں اے میرے فخر غیور، اے میرے فقیرہ، او میرے غیرت مند فقیرہ، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہ سب نظام انگریز کا دور جو بنا ہوا ہے یہ سب برباد ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا. اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے فخر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسی، ہوا کہتے ہیں ہرس کو، لالچ کو، زر اور چاندی کی لالچ کہ میری بیٹی چلو 50 ہزار میں لگ جائے، اتنے میں لگ جائے، ادھر لگ جائے، ادھر لگ جائے. ہے جی یہ چکی چمڑی میری فیکٹری کی کھل، چمڑے کی فیکٹری میری کھل جائے، وہ تباہ ہونے کو ہے. یہ ہرس و حوث کا یہ جو انسان بنا ہوا ہے یہ خود آپس میں لڑ مر کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور. اقبال کو سمجھنا کوئی آسان ہے؟ میرے حضرت صاحب نے اقبال کے کلام سے آ کر پردہ اٹھایا. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اقبال کا کلام ایک ایسی پردہ نشین عورت تھی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. کمال کیا حضرت صاحب نے، ایسا پردہ اٹھایا کہ کلام اقبال خود بولتا